الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بخاری شریف کا ہمارا یہ درس جاری ہے اور 38 باب ہو چکے ہیں، 54 حدیث ہو گئی۔ آخری جو ہماری حدیث گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جمرہ کو یہ پوری حدیث بیان کی، جس میں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا۔ وہ 4 برتن جن سے منع کیا تھا، حنتم، دبہ، مصفت، نقیر۔ وہ چاروں برتن کیا تھے وہ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتا دیا تھا، اور ان برتنوں کو استعمال کرنے کی جو ممانعت کی وجہ تھی وہ یہ کہ اس میں وہ لوگ شراب بناتے تھے جن میں شراب جلدی بنتی تھی، تو سرکار نے وہ برتن ہی بنا فرما دیے۔ اور جب برتن بنا کر دیے اس لیے تاکہ وہ جب بھی برتن میں اگر پانی بھی پئیں گے نا تو یاد آئے گا کہ یہ وہ برتن اس میں ہم بنا کر پیتے تھے، وہ یاد ہی مٹا دی جائے۔ آج کل یعنی کہ آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے کہ سگریٹ پر، تمباکو پر، گٹکا پر، ہر چیز پر پیچھے تصویر بھی لگا دی، اور کینسر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فوٹو بھی لگا دیا، گورنمنٹ نے قانون لگا، فوٹو لگا دیا تاکہ دیکھ کر بچہ یعنی کہ بندے ڈریں کہ یار یہ استعمال نہیں کرنا، ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی بچتا ہے؟ نہیں بچتا۔ جو استعمال کرتے وہ تو کرتے ہی ہیں۔ ہاں، اور آپ کو یعنی بچنا ہے تو میں نے دعا بتائی تھی ایک درس میں، آپ لوگ یاد کر لینا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے یاد کی کہ نہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ پوری دعا لکھ لیں، یاد کر لیں، جب بھی کوئی ایسا مریض دکھے نا فوراً اس کو دیکھ کر دعا پڑھیں، اور یقین رکھیں کچھ ہوگا ہی نہیں آپ کو، 100% کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کچھ بھی کھائیں پیئیں مسئلہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھائیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو بیچارے مجبور ہیں میرے جیسے کھانے پر، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا ایسے لوگوں کو دیکھ کر پڑھ لیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ انہیں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ بہرحال تو یہ برتنوں سے منع کر دیا، کیوں؟ تاکہ یاد لیں۔ تو کمپنیاں اگر بند کر دی جائیں، گورنمنٹ پابند، یہ ایسی چاہیے ہی نہیں، پروڈکٹ ہی نہیں چاہیے ہندوستان میں۔ کمپنی چل رہی ہے، پروڈکٹ بند رہی ہے، اور پھر پابندیاں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کمپنی بند کر دی جائے تو پھر ملے گا ہی نہیں، تو کھائے گا کہاں سے بندہ، ہے نا؟ بہرحال چلیں، تو یہ 4 چیزوں سے منع فرمایا تھا، 4 چیزوں کا حکم دیا تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ ان چیزوں کے بارے میں پیچھے والوں کو بھی یاد کر لو اور بتانا، اور وہ بتائیں گے یعنی عمل کرو گے۔ انہوں نے پوچھی تھی ایسی 4 چیزیں کہ ہم عمل کریں جنت میں داخل ہو جائیں، فرمائی ان پر عمل کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اختصار کے ساتھ بتا دیا۔ اب اگلی جو ہماری اگلا باب ہے وہ یہ کہ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نویٰ، چیپٹر نمبر 39، 39واں چیپٹر۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور خلوص پر ہے، حصول ثواب کی نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس کی اس نے نیت کی۔ پہلا باب بھی یہی تھا، لاسٹ باب ہے آخری چیپٹر، وہ بھی یہی لائے ہیں، بلکہ اس کے بعد 40واں چیپٹر آ رہا ہے ایک، لیکن آخر میں پھر یہ باب لے آئے، پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ نیتیں اچھی کر لو۔ اگر اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ عمل کرو گے تو ثواب ہی ثواب ہے، نیت خراب، عمل کتنا بھی کر لو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب بھی چاہیے تو عمل کے ساتھ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس پر پھر امام بخاری کہتے ہیں فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدْقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ۔ یہ پورا چیپٹر امام بخاری نے لگایا، فرماتے ہیں کہ پھر اس میں یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت اور حصول ثواب پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہ جس کی اس نے نیت کی، تو اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، احکام سب داخل ہو گئے۔ ساری چیزوں میں جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ اچھی نیت ہے اچھا یعنی آپ کو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارا اور
شوافی کا، امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سب ایک طرف، احناف ایک طرف، میں پہلے دن سے بتاتے آ رہا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، یہ سب ایک طرف، امام بخاری ایک طرف، ہم ایک طرف۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہماری یہاں دو طرح کے اعمال ہیں، ایک ہے اعمال مقصودہ، ایک ہے اعمال غیر مقصودہ، ایک ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے عبادت مقصودہ۔ جو عبادت مقصودہ ہے اس میں تو ہمارے یہاں بھی نیت ضروری ہے۔ آپ کی نیت ہی نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، فجر پڑھ رہا ہوں، ظہر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، کیا نیت ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وہاں تو نیت ضروری ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، کون سی پڑھ رہا ہوں، وہ تو نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے عبادت مقصودہ۔ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا تو آپ نے نیت کی کہ روزہ رکھنا ہے مجھے، یہ ہے عبادت مقصودہ۔ حج کیا، حج کی نیت کرنا عبادت مقصودہ ہے تو نیت ضروری ہے، ان میں نیت ضروری ہے۔ آپ صرف سفر ٹور یعنی کہ ٹور کے طور پر گھومنے، مکہ گھومنے جا رہے ہیں، حج کی نیت نہیں کی تو اگرچہ حج کے ایام میں مکہ جا کر آؤ تب بھی حج نہیں ہوگا، تب بھی حج نہیں ہوگا۔ تو حج کی نیت تو عبادات مقصودہ، مقصودہ کیا مطلب جس کا مقصدی ثواب حاصل کرنا ہے تو نیت ضروری ہے۔ اور کچھ عبادتیں وہ ہیں جو غیر مقصودہ ہیں، اصل مقصد وہ نہیں، اصل مقصد وہ نہیں ہے، وہ تو کسی کے لیے ذریعہ وسیلہ ہے، جیسے وضو اور غسل۔ وضو اصل میں عبادت نہیں ہے، وضو تو ذریعہ ہے نماز پڑھنے کا، وضو غسل ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، قرآن کو چھونے کا، نماز پڑھنے کا، یہ ذریعہ ہے۔ تو صرف بندہ وضو کرے تو ثواب نہیں ملتا، لیکن نیت کرے تو ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن اگر نیت نہ بھی کرے تو وضو ہو جائے گا، ہمارے نزدیک یہ ہے، نیت کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا۔ بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، لیکن بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایگزامپل میں نے دیا تھا کہ بندہ پورا بارش میں بھیگ گیا اور سارے اعضاء پر پانی بہہ گیا تو اگرچہ وضو کی نیت نہیں تھی لیکن وضو ہو گیا، وضو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں آ جاتی ہے، اور پھر اگر اس پر ہم یعنی کہ آسان سے لب و لہجے میں آگے جو اللہ کے رسول کی حدیث آ رہی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ایک ہے اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا، آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسا لقمہ لیا اور اپنی بیوی کو کھلایا، لکھا، اسے کھلایا تو اس کے پیٹ میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ اس کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ بھرے گا۔ آپ نے اس کو خرچ دیا، اسے کھلایا پلایا، کپڑے پہنائے، تو آپ نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے حق ادا ہو گیا، ثواب ملا؟ کہتے اگر اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا، اگر اچھی نیت نہ ہو، نیت کی تو ثواب، نیت نہ کرو تو حق ادا ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب یہ وہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، بیوی بچوں کی پرورش کرنا تمہاری ذمہ داری، تو تم نے کپڑے لا کر دیے، کھانا کھلایا، اناج لا کر دیا، سب کچھ لا کر کھلایا پلایا پہنایا، اس پر خرچ کیا، اس کی ساری ضرورتیں پوری کی۔ وہ کیوں کی؟ میری بیوی ہے، تو آپ نے حق ادا کیا لیکن ثواب نہیں ملا۔ لیکن نیت کر لو کہ بھئی میرا یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے، اس لیے میں اس پر خرچ کرتا ہوں، تو ثواب بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے۔ اب آپ نے وہ لقمہ ایسے کھلایا ہوتا، ایسے ہی کھلا دیا کہ بھئی ایسے ہی کھلاتے ہیں، تب تو کوئی ثواب نہیں۔ حق ادا کر دیا کہ بیوی کے ساتھ اپنے اچھا سلوک کیا، قرآن کا حکم ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ حق ادا کر دیا۔ لیکن آپ کی نیت بھی ہو گئی کہ بیوی کو کھلا رہا ہوں، ہے نا، اس سے اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کھلا رہا ہوں، اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ تو اب اس نیت کی وجہ سے آپ کو یہ لقمہ کھلانے پر ثواب بھی مل جائے گا۔ جب سرکار نے پہلی بار فرمایا نا کہ مرد کا اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا، اس کے منہ میں لقمہ رکھنا، یہ بھی اگر یعنی کہ ثواب کی نیت سے ہو تو صدقہ، تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں کیا صدقہ، اس میں کیا صدقہ؟ یہ تو بھئی اس کی ضرورت ہے، ہاں بیوی سے وہ یعنی کہ لذت حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے وہ پیار سے کھلا رہا ہے تاکہ دونوں کے اندر تھوڑا سا بنی رہے، تو اس لیے کھلا۔ اس میں یعنی ثواب کا کہاں سے آ گیا؟ سرکار فرماتے نہیں، اگر اس نے ثواب کی نیت کی تو ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمارے فیور میں یہ حدیث جاتی ہے، ایسے کھلاؤ تب بھی کھانا تو ہو جائے گا، تب بھی کھلا تو دیا، لیکن اگر ثواب کی نیت کر لو تو ثواب بھی ملے گا، ثواب کی نیت نہ کرو تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کھانا ہو جائے گا، حق ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر ثواب کی نیت کر لو تو ثواب۔ میں نے اس پر ایک مثال، میں نے یہ دو بچے بیٹھے انہی کو ایک مثال دی تھی، تو میں آپ لوگوں کو بھی دے دیتا ہوں۔
کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے یعنی کہ میں نے آپ سے قرض لیا، میں مولانا جعفر کے پاس ہے، میں نے کہا کہ مولانا جعفر 5,000 دیجئے نا، مجھے تھوڑا کام ہے۔ مولانا جعفر نے 5,000 نکال کر مجھے دے دیے، تو قرض ہے، مجھے لوٹانا ہے۔ اب کبھی بائی چانس یعنی تھوڑے مہینے ہوئے تھے، مولانا جعفر نے کہا کہ وہ تھوڑا 5,000 مجھے دینا نا، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ان سے 5,000 لیے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے جیب سے نکال کر 5,000 دیے، تو میرا قرضہ ادا کرنے کی نیت ہے؟ نیت ہے؟ میں تو بھول گیا ہوں، تو میری نیت ہی کہاں سے ہوگی کہ میں قرض ادا کر رہا ہوں؟ تو میں نے 5,000 دے دیے، تو قرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ قرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ کہ پھر مولانا جعفر واپس آئیں گے اور وہ میرا قرضہ لیا تھا وہ ایسا کہیں گے؟ نہیں، وہ مولانا جعفر سمجھ جائیں گے کہ بھئی وہ قرض ادا ہو گیا اور میری نیت نہیں تھی۔ میں نے پھر ایک دن کہا مولانا جعفر آپ نے مجھ سے 5,000 لیے تھے، تو چونکہ میری تو نیت ہی نہیں تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، تو مولانا جعفر نے کہا وہ آپ نے مجھ سے لیے تھے، آپ نے مجھ سے لیے تھے، تو میں کہوں گا ہاں میں نے آپ سے، ہاں پھر مجھے یاد آیا، ہاں یاد آ گیا، تو کہتے کہ اب کہتے مجھے نیت بغیر بھی میرا قرضہ ادا ہو گیا، لیکن زکوٰۃ ایک بندہ مانگنے والا آ گیا آپ کے دروازے پر اور اس نے کہا کہ بڑا ضرورت مند ہوں، بیمار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اسپتال میں بل بھرنا پیسہ، آپ نے 10,000 نکال کر دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی۔ دیکھیں زکوٰۃ کی نیت ایسی 10,000 دے دیا، پھر جب رمضان آیا آپ کو یاد آیا ویسے مجھے زکوٰۃ نکالنی تھی، میں نے ایک کو 10,000 دیے تھے، چلو اس کو زکوٰۃ میں گن لیتا ہوں، کہتے اب زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عبادت مقصودہ ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، تو اس میں نیت ضروری ہے، لیکن یہ دیگر کام جو عبادت مقصودہ نہیں وہ بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائیں گے، نیت کر لو ثواب بھی مل جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، احکام سب داخل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قرآن پاک میں قل کل یعمل علی شاکلتہ، محبوب کہہ دیں، محبوب آپ کہہ دیں کہ ہر بندہ اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اپنی فطرت و عادت پر عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کا الگ الگ معنی ہے، میں نے سارے بیان کر دیے ہیں، اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی تفسیر بیان کی علی نیتہ، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک بندہ 10,000 روپیہ مسجد میں دے رہا ہے، دوسرا بندہ بھی 10,000 دے رہا ہے، لیکن ایک کو کروڑوں کا ثواب ملا اور ایک کو بالکل ثواب نہیں ملا۔ فرق کیا تھا؟ ایک کی نیت یہ تھی اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو 10,000 دیا، ایک کی نیت یہ تھی کہ میں یعنی وہ جو 10,000 جس نے دیا اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں اور میں سب کے سامنے دوں گا تو دوسرے جو کھڑے نہیں ہو رہے نا ان کو بھی شرم آئے گی کہ یہ بندہ 10 دے رہا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم کو زیادہ دینا چاہیے، اس نیت سے دیا تاکہ دوسرے بھی مجھے دیکھ کر دیں، تو اس کے بعد جتنے دیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اور ایک بندہ دوسرا جو بندہ ہے وہ بھی 10,000 دے رہا ہے لیکن اس نیت سے کہ سارے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ بڑا سخی آدمی ہے، مسجد میں 10,000 دیے، میرا نام ہوگا، کہتے ہیں اس کو 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملنا ہے۔ تو یہاں نیت سے فرق پڑتا ہے، 10,000 تو گئے، دونوں کے مسجد میں گئے، لیکن ثواب اسے ملا جس کی نیت اچھی تھی، یہ کہنے کی تو ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، یحتسبها جس سے وہ ثواب کی نیت کرے، صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے نا۔ پھر فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ولیکن جہاد و نیہ، سرکار فرماتے لیکن اب صرف جہاد ہے اور نیت ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اصل میں مکہ جب فتح ہو گیا تو اب لوگوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ سرکار نے فرمایا مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت کیسی؟ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، ہجرت ختم، اب تم مکہ سے مدینہ جاؤ تو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں لیکن سرکار فرمایا ولیکن نیت و جہاد، ہاں لیکن اب نیت ہے اور جہاد ہے، نیت اور جہاد، نیت رکھو کہ اگر کبھی موقع ہوا ہجرت کرنے کا تو میں ہجرت کروں گا، اگر کبھی موقع ہوا، ابھی ہے تو نہیں لیکن موقع ہوا جہاد کا میں کروں گا، کہتے نیت رکھو گے اللہ ثواب دے دے گا، نہیں بھی کرو گے تو ثواب دے دے گا۔ اب ہجرت نہیں ہوئی لیکن آپ کو ثواب مل گیا۔
ہے نا. اور اسی لیے وہ لوگ جو غریب ہیں مفلس ہیں حج کے لیے نہیں جا سکتے لیکن نیت ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا یا کسی نے کرایا تو میں عمرہ یا حج کروں گا, روزے رسول پر حاضری دوں گا, وہ نہ بھی جا سکے زندگی میں تب بھی اللہ حج عمرے کا ثواب دے دے گا. نیت پر سارا دار و مدار ہے. اچھا آگے حدیث نمبر 54 ہے جو اس باب کی حدیث ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ الکعبی قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمۃ بن وقاص عن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیت. حضرت عمر فاروق کی روایت ہے, جو پہلی روایت تھی ویسی روایت ہے. حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت کرے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, اور اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اس سے ہجرت کا ثواب, ہجرت تو ہو گئی لیکن ثواب نہیں ملا. ہجرت, اب یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے, اور میں نے پہلے بھی شاید بیان کی ہو کہ ہجرت حضور کے زمانے میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرض ہوئی, فرض کرنی پڑے گی, سوائے ان کے کہ جو کمزور ہیں جو معذور ہیں ان کو معاف, لیکن جو کر سکتے ان سب پر ہجرت فرض. جب فرض ہوئی تو جتنوں نے ہجرت کی نا اس نیت سے کہ ہم سب چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اللہ و رسول کے لیے, ان سب کو ہجرت کا ثواب ملا. لیکن ایک بندہ جس نے ہجرت کی, کیوں؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے. ہجرت تو ویسے ہی فرض تھی لیکن نکاح یعنی عورت نے یہ شرط رکھی, اس نے پیغام دیا کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے. صحابی رسول ہیں, انہوں نے پیغام دیا مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے, تو انہوں نے, عورت نے شرط رکھی تو ہجرت کر کے مدینہ آ جا تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی, تو کہتے ہیں فرض تو پھر بھی ادا ہو گیا, فرض ادا ہو گیا, ہجرت ہو گئی. کل قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ تو نے ہجرت کیوں نہیں کی, اس لیے کہ ہجرت ہو گئی. یہ ہمارے فیور میں ہے, ہجرت ہو گئی, عمل ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ نیت عورت سے نکاح کی تھی, اللہ و رسول کے لیے ہجرت کی نہیں تھی, تو ہجرت کا ثواب نہیں لیکن ہجرت ہو گئی. ویسے ہی ہم کہتے ہیں بھیگ گئے وضو ہو گیا, وضو ہو گیا, عمل ہو گیا, اگرچہ وضو کرنے کا ثواب نہیں ملا. یہ ہمارے فیور کی حدیث ہے. بہرحال چلیں پھر ایک اور حدیث ہے, حدیث نمبر 55. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. ویسی حدیث ہے. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس سے وہ ثواب کی نیت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. یہ حدیث نمبر 56 ہے. حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کوئی بھی خرچ نہیں کرتے مگر اس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرماتا ہے, اس پر ثواب دیتا ہے. یہاں تک کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اگر ثواب کی نیت سے رکھو گے اللہ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو ہم اچھی نیت سے اگر یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ہم اپنے بیوی بچوں پر بھی جو کچھ خرچ کریں ہمیشہ اپنی نیت رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں. تو آپ کا بیوی بچوں پر جتنا خرچ ہوگا نا سب صدقے میں جائے گا. اچھا پھر جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں, اللہ کے رسول نے ویسے ہی فرمایا اطعموا الطعام, میلاد کا مہینہ ہے, لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ تم نیاز بانٹتے ہو تو دلیل, ارے سب سے بڑی دلیل اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ. کس کو کھلاؤ بھئی؟ سب کو کھلاؤ.
سب کو کھلاؤ. تو اب آپ نے جو بھی کھلایا، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے ہو سکے نا تو ایک کھجور کھلا کر ثواب حاصل کر لے. کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک کھجور کی ٹکڑی ہو نا، تو ایک بھائی کو کھجور کا آدھا آپ کھائیں، آدھا اس کو کھلائیں، کہتے اسی سے ثواب کما لو، اسی سے ثواب کما لو. نیت ہونی چاہیے ثواب کمانے کے لیے. آپ نے کھلا دی، آدھی ایک ٹکڑی کھجور کھلائی، کہتے ثواب مل گیا. تو آپ پوری ڈیگ بنا کر کھلاؤ گے تو ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا. تو پھر میلاد میں ہے نا ہم یہ جو دلیل کیوں مانگے کہ نیاز کی دلیل دو؟ بھئی دلیل کی ضرورت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اطعیم الطعام، کھانا کھلاؤ. ہم اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر کے کھانا کھلاتے ہیں، اس سے جو ثواب ملتا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور وہ میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا تھا، یاد ہوگا، حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ یعنی کہ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت گنج یعنی کہ فضل رحمان گنج مراد آبادی بڑے پائے کے عالم بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، پیر بھی تھے. تو آپ نے کہا کہ آپ خود عالم ہیں، آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو مستحب سمجھتا ہوں، مستحب چیز ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تو سنت سمجھتا ہوں، میں تو سنت مانتا ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی میلاد میں کرتے کیا ہو؟ میلاد میں کرتے کیا ہو؟ اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہو. آپ نے ایسا کیا، ایسے کھایا، ایسے چلے، ایسے بیٹھے، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی چال ایسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا. حضور کی سیرت بیان کرتے ہو، حضور کا تذکرہ کرتے ہو، ان پر ایمان، ان سے محبت، ان کی عظمت، یہ سب بیان کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد تم شرنی لڈو بانٹتے ہو، یہ کام کرتے ہو. کہتے صحابہ نے بھی یہ کام کیا کہ صحابہ جب جہاں جس علاقے میں جاتے وہاں حضور کی باتیں کرتے ہیں. ہم میں ایک نبی تشریف لائے ہیں، ایک رسول تشریف لائے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر ایمان کے اجالے میں لے آئے. ہم ایسے تھے، انہوں نے ہم کو ایسا کر دیا. وہ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہ بیان کا تذکرہ کرتے. کہتے فرق یہ ہے، وہ جہاد میں جاتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی دعوت دیتے، لوگوں کو بلاتے تھے اسلام کے لیے، یعنی اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی طرف بلاتے. اور پھر یہ حضور کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے تم لڈو بانٹتے ہو، وہ اپنے سر بانٹتے تھے، اپنی جانوں کی قربانی. بس فرق یہ ہے کہ تم لڈو بانٹتے ہو اور وہ اپنے سر صحابہ اپنے سر بانٹتے تھے، بس یہ فرق ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میلاد میں نے ابھی یعنی کہ بیان کیا تھا، میلاد نام ہی کس کا؟ حضور کا چرچا کرنا، حضور کا ذکر کرنا. اور ورفعنا لک ذکرک کی آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر، اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ سرکار فرماتے کیسے کیا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا. ایسے میں نے تیرا ذکر بلند کیا ہے، اور جب تک میرا ذکر باقی رہے گا تب تک تیرا ذکر باقی رہے گا. تو یہ ہے ہمارے نزدیک کیا؟ اللہ رسول کی میلاد. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں ملتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اپنے بالوں کی بھی تعظیم کرو. میلاد کا ایک اور یعنی اہم جو جز ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا. حضور آئے تھے ہم کو دین اسلام پر صحیح طریقے پر چلانے کے لیے، تو بالوں کی تعظیم کا حکم ہے. اور بالوں کو یا انسان کے کسی بھی حصے کو، چاہے ناخن ہو، چاہے ہڈی ہو، چاہے بال ہو، چاہے خون ہو، خون آپ ہدیہ کریں، بیچنا نہیں، بیچنا نہیں ہے. بلڈ ڈونیشن ٹھیک ہے، لیکن بیچنا یہ حرام ہے. اسی طرح بالوں کو عورتیں یعنی کہ بہت سے ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بال جو کنگھی کرتے تو اترتے ہیں بال، تو وہ سب جمع کرتی رہتی ہے ایک تھیلی میں. پھر ایک کچھ لوگ آتے ہیں وہ تھیلا لے کر آئے ہوتے ہیں کہ بھائی بال یعنی اتنا روپیہ کلو، اتنا روپیہ کلو، پھر وہ نکال کر دیتی ہیں. وہ بڑے مہنگے بکتے ہیں، حالانکہ یہ تو بڑے سستے میں ہم سے خرید جاتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی بڑی ویلیو ہے اور اس کا بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ کہ یہ بال بیچنا حرام ہے، بالوں کا بیچنا حرام. یہ ہمارے جسم کا ایک جز ہے، جب وہ الگ ہو تو کرنا کیا ہے؟ دفن کرنا ہے. ہمارے جسم کا حصہ ہے. آپ کے منہ پر کوئی پیر رکھے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ آپ کے منہ پر کوئی پیر رکھے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟
بہت خوشی ہوگی؟ نہیں، آپ کو غصہ آئے گا؟ تو پھر یہ بال بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، ناخن بھی آپ کے جسم کا ایک حصہ۔ سرکار نے فرمایا یہ کانٹیں چاہے بال ہو چاہے ناخن ہو، اسے دفن کرنا چاہیے، یا ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں، لوگوں کے پیر نہ پڑتے ہوں۔ تو یہ بیچنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ انسان بڑا باکرامت و باشرافت ہے، اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ انسان کے کسی بھی پارٹ کی بیع جائز نہیں، نہ بالوں کی، نہ ناخن، نہ ہڈی، نہ خون، نہ گوشت، کچھ بھی نہیں ہے نا، کڈنی بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ ساری چیزیں بھی نہیں۔ اور دوسری ایک آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ، ہم، یہ للہ میں جو لام ہے وہ ملکیت کا ہے، ملکیت کا، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، معنی یہ ہے ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جس کی جیسی ملکیت، یہ تو ہم کو ادھار دیا ہوا ہے کہ چل لے دنیا میں تیرے کو تھوڑے دن کے لیے دے دیا، تو ادھار دیا ہے، سنبھال کر یوز کرنا، واپس لوٹانا ہے، واپس لوٹانا ہے، جیسا دیا ویسا لوٹانا۔ تو اس کو ویسٹ مت کرو، برباد مت کرو۔ تو ہمیں پوری کی پوری باڈی سنبھال کر واپس کرنی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے بال، یہ ناخن، یہ جو کاٹ دیے ہیں، یہ بھی ہمیں پھر مل جائیں گے، یہ ہمیں پھر مل جائیں گے، ہے نا؟ ہاں، تو بہرحال اس کی تعظیم ضروری ہے، اس کو بیچنا حرام ہے۔ تو وہ عورتیں کہ جو اپنے بال بیچتی ہوں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نہ بیچیں۔ دوسرا ایک اس میں دوسری ایک نقصان کا پہلو یہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا، بس ایک بات، کہ بالوں پر جادو ہوتا ہے۔ بالوں پر کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے۔ پھر آج کل لوگ یعنی کہ آتے ہیں تو ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ وہ کپڑے مانگنے آتے ہیں کہ میرے یعنی بچے کے لیے کپڑے دے دو اگر ہو تو۔ ہم کیا سمجھتے بیچاری غریب ہے، چلو دے دو۔ ہم نے ایک آدھ اپنے بچے کا کپڑا دے دیا، وہ باہر جا کر اس پر جادو منتر کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بچیوں کو یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ایسے لوگوں کو دیں کہ جن پر آپ کو بھروسہ ہو۔ اور بال، ان پر جادو ہوتا ہے، یہاں تک کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ان کا کوئی بال ٹوٹ جائے، داڑھی کا بال ٹوٹ جاتا ہے تو حکم ہے کہ اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھر ڈالیں۔ اگر پورا اکھا بال اگر کسی کو مل گیا تو وہ آپ پر جادو کر سکتا ہے، جادو ٹونا ہوتا ہے۔ تو بالوں پر جادو ہوتا ہے۔ اپنی عورتوں کو جادو، آسیب وغیرہ سے بچانا ہو تو بھی ان سے کہو کہ بال محفوظ تو رکھیں، تھیلی میں جمع تو کریں، جھاڑو میں باہر پھینک نہ دیں، ایک تھیلی میں جمع کریں، لیکن بیچنے کے لیے نہیں، دفن کرنے کے لیے یا پانی میں بہانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم آپ یاد رکھیں کہ بالوں کو بیچنا یہ جائز نہیں، یہ حرام کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔